رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں، قاری ریاض حسین۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا سنور سکتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ حدیث کون سی ہے۔ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، نماز کا وقت قریب تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس وقت مسجد میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو سارے صحابہ کی نگاہیں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ٹک جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں جس کے چہرے سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آئے نماز ادا کی، چلے گئے۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مسجد میں وہ شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ سارے صحابہ دروازے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہی خوش نصیب صحابی بزرگ داخل ہوتے ہیں جن کے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں وہ شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ تو سارے صحابہ دروازے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ تو جب 3 دن مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی، حضرت عبداللہ ابن عمر پاک کے بیٹے، آپ اس صحابی کے پاس گئے اور عرض کی کہ اے صحابی رسول، میں آپ کے یہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو قبول کرتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، مہمان رب کی رحمت ہوتے ہیں۔ مہمان کو دے کر منہ نہیں بنانا چاہیے، مہمان کو دے کر خوش ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں اللہ پاک کی رحمت آ گئی ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے کر چلے گئے۔ جب گھر چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، میں دیکھوں کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی مسلسل 3 دن۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم گئے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد دونوں صحابی بستر پر آئے، تو وہ تو بستر پر لیٹے اور سو گئے، پر میں ساری رات جاگتا رہا۔ ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کر وہ عبادت کریں تاکہ میں بھی وہی عبادت کیا کروں، پر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آرام سے سوئے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے مہمان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے پہلی رات مجھے دیکھ کر وہ عبادت نہ کی ہو، آج تو وہ ضرور ہی کریں گے۔ تو دوسری رات عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد دونوں بستر پر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جاگتا رہا، وہ سو گئے، میں ساری رات جاگتا رہا، ابھی اٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، ہو سکتا ہے کوئی اور عبادت کرتے ہوں جس کی وجہ سے ان کو 3 دن مسلسل بشارت دی گئی ہے۔ تو آپ کہتے وہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی، ہم دونوں اٹھے نماز کے لیے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ یار اس نے تو کوئی عبادت کی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا خیر ہو سکتا ہے 2 راتیں میری وجہ سے چھوڑ دی ہو۔ تیسری رات پھر میں ان کے یہاں مہمان ہو گیا۔ مقصد یہی تھا کہ میں دیکھوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ تو حرص اگر کرنا ہو نا، حرص تو حرص اس طرح کا کیجئے۔ ہمارا حرص ہوتا ہے مال و دولت اکٹھی کرنے میں، اس نے کوٹھی بنا لی تو ہماری کوشش ہوتی ہے بلے حرام سے کہیں سے کمائیں، جہاں سے بھی پیسہ لائیں اسے اچھی کوٹھی بنانی ہے۔ ہمارا ہم صاحب گاڑی لے آئے تو ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑے بغیر، بس یہی مقصد ہوتا ہے ہم نے اس سے اچھی گاڑی لینی ہے۔ حرص اگر کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کیا کرو، یہ حرص اچھا ہوتا ہے۔ تیسری رات پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جاگتا رہا، پر وہ ساری رات سوتے رہے، ساری رات آرام سے نیند کی۔ صبح کا وقت ہوا، نماز کے لیے اٹھے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد میں نے ان سے کہا یار یہ 3 دن میں آپ کے مہمان کیوں ٹھہرا، آپ کو پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ آپ کیوں ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے ٹھہرنے کا مقصد وہ یہ نہیں تھا کہ میں بے سہارا ہوں، میرا گھر نہیں ہے، پر مقصد میرا یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ کون سے ایسی عبادت کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن آپ کو جنتی شخص قرار دیا ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اچھا اس وجہ سے ٹھہرے ہیں، تو سنیے آپ میرے ہاں 3 دن مہمان رہے ہیں، آج میں اس سے پردہ اٹھا دیتا ہوں وہ کون سا راز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ یار کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن مسلسل بشارت دی گئی ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے
کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت، بغض، کینہ، حسد نہیں ہے۔ میرا دل پاک صاف ہے ہر مسلمان کے لیے، میرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہے، کسی کا بغض، کینہ، حسد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حیران سے ہو گئے کہ اگر دل میں نفرت مسلمان کی نہ ہو تو یہ اجر بھی مل سکتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اگر ہمارے دل صاف ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اس کا صلہ ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کیجیے اپنی طرح۔ کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر ویک ماہی تینوں گھر ملدا۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، پھر ماہی آپ کو گھر بیٹھے ہی مل جائے گا۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، دلوں کو صاف کر لیجئے، دلوں کی میل کو دور کر دیجئے۔ ایک مسلمان کا ایسے خیال رکھیں جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور ہم سب مسلمان اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح زندگی گزارنے کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔